الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کبربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے اور پڑھیے اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. رب تبارک و تعالی کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. اسلام کی بنیادی جو اصول ہے وہ 5 ہیں. ان میں سے سب سے پہلا ایمان ہے، دوسرا نماز ہے، تیسرا روزہ ہے، چوتھا زکوٰۃ ہے اور 5واں حج ہے. سب سے پہلا ایمان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن باتوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ان باتوں کو زبانی طور پر ماننا اور دل سے بھی اس کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے. اگر یہی سب سے پہلا جو چیز ہے بنیادی طور پر اگر یہی نہیں ہوگی تو دوسرے 4 جو ارکان ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں سمجھے جائیں گے. اور ان میں سے سب سے اہم نماز کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر فرمایا. اسی جگہ پر حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین فرمایا. کہیں واقیموا الصلاۃ لذکری فرمایا. کہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ فرمایا. یعنی قرآن مقدس کی آیت کریمہ سے ہم یہ سمجھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سب سے اہم فریضہ نماز ہے اس نماز کو پڑھے بغیر کوئی انسان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، کامرانی کی منزل سے ہمکنار ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو قرآن مقدس کی مثال ہے. قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑی پہچان ہے. نماز کے فرائض کے تعلق سے
لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. نماز تو 3 چیزیں جو ہوتی ہیں اسی کے اوپر فرض ہوتی ہیں: عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا. ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی یا ایک بھی کم ہوگی اس کے اوپر نماز فرض ہوگی ہی نہیں. لیکن 7 سال کی عمر کے اندر بچے کو ترغیب کیوں دلائی جا رہی ہے؟ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیوں فرمایا 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر بھی نماز کی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بچپنے ہی کے اندر سے تمہاری اولاد کے اندر اگر تم نے نماز کا شوق دلایا، نماز کے تعلق سے اس کے اوپر زور دیا، تو انشاءاللہ العزیز بچہ جب بڑا ہو جائے گا، جب جوانی کے قدم الدہلیج پر قدم رکھے گا اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کو نہ گزارے گا، تو جب تک وہ نماز نہ پڑھ لے گا اسے قرار میسر نہیں ہوگا، اسے سکون نہیں ملے گا. اس لیے کہ بچپنے ہی کے اندر سے اس کے دل و دماغ کے اندر نماز کا جو شوق اور جذبہ رکھا ہے، اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس پر تاکیدی کے ساتھ یعنی مار کر بھی اس کو نماز میں حاضر کرو. عزیزان ملت اسلامیہ، پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کہ نماز جس طرح جنت کی چابی ہے، اسی طرح وضو مفتاح الصلاۃ یہ نماز کی چابی ہے. صحیح معنوں میں اگر مسلم شریف کی اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، مطلب یہ ہے فرائض، سنن و مستحبات پر، واجبات پر عمل کرتے ہوئے اچھے طریقے سے جب وہ وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ پڑھتا ہے، اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین جب یہ دعا پڑھتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. 8 دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں جس دروازے سے وہ بندہ چاہے داخل ہو جائے. تو اتنی بڑی فضیلت وضو کے تعلق سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عنایت فرمائی ہے. تو دوستان محترم، وضو اچھی طریقے سے کیسے کرو؟ اس لیے کہ نماز صحیح ہونے کے لیے وضو کا صحیح ہونا شرط. نماز وضو صحیح تو نماز صحیح، اور اگر وضو ہی غلط ہوگا تو تمہاری نماز بھی غلط ہوگی. اور اسی پر بس نہیں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری حدیث پاک میں نقل فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ہر اعضائے وضو سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس بندے کے گناہ مٹا دیتا ہے. کتنا کرم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر
کہ ہم اپنا چہرہ صاف کرتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ صاف کرتے ہیں، ہم اپنی ناک صاف کرتے ہیں، ہم اپنے پیر دھوتے ہیں، ہم اپنے سر کا مسح کرتے ہیں، لیکن اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ کلی کرتا ہے منہ کے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے اس کے ہاتھوں نے جو گناہ کیے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، جب ناک میں پانی چڑھاتا ہے ناک میں جتنے بھی گناہ اس سے کیے ہیں ناک کے ذریعے سے وہ گناہ وضو کے پانی کے ذریعے سے گر جاتے ہیں، جب پیر دھوتا ہے تو پیروں کے ذریعے سے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اس آزائے وضو کے ذریعے سے مائے مستعمل کے ذریعے سے وہ اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم اپنے فائدے کے لیے یعنی منہ ہاتھ پیر یہ سب دھونا اس لیے اچھے طریقے سے ہم اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، اپنا منافع دیکھتے ہیں، اپنا نفع دیکھتے ہیں، لیکن مالک و مولا کتنا بڑا قریب ہے کہ وہ بندہ بھلے کسی بھی طرح سے وہ اپنے اعضائے وضو کو دھو رہا ہے لیکن میری بارگاہ میں آ رہا ہے، میرے سامنے سر جھکانے کے لیے آ رہا ہے، میری بارگاہ میں اپنی پیشانی کو کم کرنے کے لیے آیا ہے، لہذا اس کے اعضائے وضو سے اس کے گناہوں کو مالک و مولا مٹا دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس حدیث پاک کہ اس بندے کے ناخنوں کے ذریعے سے جیسے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں تو ان قطروں کے ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی اس بندے کے گر جاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، لیکن حدیث پاک کے یہ الفاظ ہم اور آپ جب دیکھتے ہیں تو ہمارے خالی ذہن کے اندر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم جو وضو کرتے ہیں وضو کا پانی ہمارے جسم سے ٹچ ہو کر تو گرتا ہے، لیکن جب وہ گرتا ہے تو پانی ویسا کہ ویسا ہی ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری تمہاری آنکھیں نہیں دے سکتی، ہماری بصیرت وہ نہیں ہے، ہماری بصارت وہ نہیں ہے کہ ہم اس پانی کو دیکھ سکیں۔ ایسا ہی خیال حضرت سیدنا امام المسلمین امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے اس حدیث پاک کو سنا، اور اس حدیث پاک کو سننے کے بعد اس نے اپنے دل کے اندر ایک سوال تیار کیا، یہ سوال تیار کیا کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ بندے کے اعضائے وضو سے جیسے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں اس کے گناہ بھی دور ہو جاتے ہیں، تو یہ تو دکھتے تو نہیں ہے کہ کیسے وہ اعضائے وضو سے وہ گناہ نکلتے ہیں۔ لہذا وہ اس سوال کو لے کر امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے امام اعظم ہے، فقیہ اعظم ہے، امام المسلمین ہے، ہمارے تمہارے امام ہیں۔ جب ان کی بارگاہ میں جا کر اس نے یہ حدیث پاک پڑھی اور اس نے سوال دہرایا کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ اعضائے وضو سے گناہ جھڑتے ہیں، نکل جاتے ہیں، یہ بات میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، کیسے نکلتے ہیں؟ پانی تو صاف ہی ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ والرضوان نے نگاہ بصیرت سے جان لیا کہ اس کو جواب دینے سے کام نہیں چلے گا، اس کو مشاہدہ کرایا جائے گا، دکھایا جائے گا۔ اگر اس کو صرف ایسے ہی جواب دے دیا نہ جانے کتنے لوگوں کو یہ بتائے گا، اور بتانے کے بعد کسی کے بھی ذہن کے اندر یہ بات پلے نہیں پڑے گی۔ لہذا امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اب اس کو مشاہدہ کرایا جائے۔ اس شخص کے اوپر نگاہ ولایت ڈالی۔ دیکھو ولیوں کا یہ کمال ہے، اماموں کا یہ کمال ہے کہ جس پر نظر ڈال دیں اس کی دل کی دنیا بدل دیتے ہیں، دل کی دنیا تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس پر نگاہ ولایت ڈالی، کہا بیٹھ جاؤ ادھر۔ ایک طرف بیٹھ گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں کیا اب تیرے اندر کوئی چینجنگ محسوس کر رہے ہو؟ کیا کچھ دکھ رہا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ وہ چیزیں جو آج تک میں نے دیکھی نہیں وہ میری نظروں کے سامنے ہے، میں ایسے عجائبات اور عجوبے دیکھ رہا ہوں جس کو میں نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں
اس کے اوپر نگاہ ولایت کا جو کرم ہوا ہے، اس کو کہا آپ دیکھ فلاں شخص آ رہا ہے وضو کرنے کے لیے، تو یا کھڑا ہو جا میرے ساتھ اور دیکھ۔ وہ بندہ آیا، اس نے وضو کرنا شروع کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں شخص غور سے دیکھنا، اس کے پانی کو، اس کے وضو سے جسم سے ٹچ ہونے والے پانی کو دیکھنا۔ بندہ وضو کر رہا تھا، اس مکمل وضو کیا، پانی زمین پر گرا جہاں گرنا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتا ہے شخص بتا اس نے جو وضو کیا ہے اس کا پانی کا رنگ کیسا تھا، اس کا پانی کیسا تھا؟ اس آدمی نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ والرضوان، یہ بندہ پاک پانی سے وضو کر رہا تھا، پانی پاک و صاف تھا، لیکن جو پانی اس کے جسم سے ٹچ ہو کر زمین پر گر رہا تھا وہ بالکل کادو اور کیچڑ کی طرح، جیسے کیچڑ گر رہا ہے، کادو گر رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ دوسرا شخص وضو کرنے لگا۔ امام اعظم فرماتے ہیں اس کو بھی غور سے دیکھنا۔ پھر فرمایا کہ بتا اس کا پانی کیسا لگا؟ اس دوسرے والے شخص کا پانی مٹیالہ پن، یعنی مٹی کا جیسا کلر ہوتا ہے ویسے کلر والا پانی دکھ رہا ہے۔ تیسرا شخص آیا، اس نے وضو کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اب بتا اس کا وضو دیکھا؟ کہا ہاں۔ کہا کیسا پانی لگا؟ کہا بالکل صاف و شفاف پانی لگا، بالکل چوکھا پانی لگا، بہت ہی اچھا پانی لگا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اب ادھر آ، اب سن جو حدیث پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ اس کا مفہوم تیرے ذہن میں آیا کہ نہیں؟ اس کا مفہوم تیرے ذہن میں آیا کہ نہیں کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے ٹچ ہو کر پانی جو گرتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ مالک کو مولا اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ لیکن اب اسی پر امام اعظم ابو حنیفہ نے بس نہیں کیا کہ سن، تین طرح کا پانی تو نے دیکھا، اب اس کی بھی وجہ سن لے۔ پہلے والا شخص تین کو بلایا، تین امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں آئے، تینوں نے وضو کیا تھا۔ پہلے والے کا پانی کیسا تھا؟ کیچڑ، دوسرے والے کا مٹیالہ پن، تیسرے والے کا صاف شفاف پانی تھا۔ امام اعظم نے پہلے والے سے پوچھا کون سا گناہ کر کے آ رہا ہے؟ سبحان اللہ، کون سا گناہ کر کے آ رہا ہے؟ ہم اور آپ نہیں جان سکتے کہ فلاں نے کون سا گناہ کیا، فلاں کے دل میں کیا ہے، فلاں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ جو دماغ کی بات، جو دل کی بات جان لے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جب اللہ کے ولی کی یہ شان ہے تو ہمارے نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے نبی کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ امام اعظم فرماتے ہیں کون سا گناہ کر کے آ رہا ہے؟ اس کے دل پر کب کبھی تاری ہو رہی ہے، حیران ہو گیا کہ یہ پوچھنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ پوچھنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ ہماری طرح تمہاری طرح کوئی مولوی یا مولانا نہیں ہے جو پوچھ رہا ہے کہ کون سا گناہ کر کے آ رہے ہو۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اپنے وقت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، یہ اپنے وقت کے سب سے بڑے ولی کامل ہے، یہاں پر جھوٹ بولنا کام نہیں دے گا۔ اس نے کہا حضور معافی کا طلبگار ہوں، مجھ سے زنا ہو چکا ہے، میں زنا کر کے آیا تھا۔ اللہ اکبر، سوچیں کہ جو گناہ زنا کر کے آیا ہے اس کے بھی اعضائے وضو سے جو پانی کیچڑ کی شکل میں گر رہا تھا، مالک و مولا کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس کے بھی گناہ دھل رہے ہیں، اس کی رحمت یہ ہے کہ اس کے بھی گناہ دھو رہا ہے۔ اب دوسرے شخص سے پوچھا گیا تو ذرا بتا تو کون سا گناہ کر کے آ رہا ہے؟ وہ بھی جانتا تھا کہ یہ اپنے وقت کے ولی کامل ہیں، جھوٹ بولنا مناسب نہیں ہے۔ اس نے کہا حضور میں جھوٹ بول کے آ رہا ہوں، مجھ سے صرف اتنی غلطی ہوئی ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جھوٹ بولنے والے کا اعضائے وضو سے ٹچ ہو کر گرنے والا پانی مٹی کی شکل اختیار کرتے ہوئے زمین پر گر رہا ہے۔ اب تیسرے شخص سے پوچھا تو کون سی نیکی کر کے آ رہا ہے؟ سبحان اللہ،
کون سی نیکی کر کے آ رہا ہے؟ دیکھو امام اعظم کا علم دیکھیے. ہم اپنے نبی کی بات تو دور کی، انبیاء اور رسولان اعظام کی بات تو دور کی، صرف ولیوں کی بات کو سمجھو، ولی کی بات کو سمجھو. امام اعظم فرماتے ہیں کون سا نیک کام کر کے آ رہا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے حضور میں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا رہتا ہوں. جیسے ہی ایک نماز پڑھ لیتا ہوں، وضو کرنے کے بعد فوراً دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں. تو اس شخص کا پانی تم نے دیکھا اور سنا کہ وہ پانی بالکل صاف اور شفاف گر رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ، جن کی فقاہت، جن کی بصیرت، جن کی بصارت اور جن کا علم ایسا ہے. تو جب ولی کا علم کا یہ عالم ہے تو نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے نبی کے علم غیب پر کون ٹان اور تصنیع کر سکتا ہے؟ کون سنج کر سکتا ہے؟ کہ جب ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت عطا فرمائی ہے تو ہمارے نبی جو امام الانبیاء ہے، ہمارے نبی جو راحت قلب و سینہ ہے، ہمارے نبی جو امام الانبیاء رسولوں کے امام ہے، ساری کائنات کا مقصد ہے، تو پھر اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب سے نہیں نوازا ہوگا؟ کہنے کا مطلب اور مقصد صرف یہی ہے کہ حدیث پاک اس شخص کے ذہن و فکر کے اندر آ گئی کہ واقعی میں نماز جو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. اور حدیث پاک کا مفہوم بھی سمجھ میں آ گیا کہ جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، واجبات اور فرائض اور سنن و مستحبات کے طور پر وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے، وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت کرتا ہے، آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اشہد کا ورد کرتا ہے، تو مولا تعالی اس کا یہ احسان ہم پر ہے کہ اس بندے کے ہر انگ سے، ہر عضو سے اس بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس بندے کے گناہوں کو نکال دیتا ہے. تو اتنا بڑا مالک و مولا کا ہم پر کرم ہے، پھر ہم کون سی جگہ پر آرام کر رہے ہیں؟ ہم کیوں کوسوں دور ہیں مسجدوں سے؟ ہم کوسوں دور کیوں ہیں وضو سے؟ ہم جو وضو کے صحیح آداب ہیں، وضو کے صحیح طریقے ہیں، ان طریقوں سے دور کیوں رہتے ہیں؟ دوستان محترم، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث پاک جس کا مفہوم نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان لیا کہ اس کو بتانے سے کام نہیں چلے گا، اس کو دکھایا جائے گا. تو یقیناً پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت مبارکہ میں، آپ کے ایک ایک عمل کے اندر ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے، آخرت میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے. ہم ایک معمولی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ جسے مسواک کہا جاتا ہے، اس کو بھی معمولی نہ سمجھیں، بلکہ اس کے اندر بھی بے شمار تمہارے لیے بھی فوائد ہے اور مالک و مولا کی بارگاہ میں سب سے بلند اور بالا ہونے کے فوائد ہیں. تو ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اور سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی کے ایام بسر کرنے کی کوشش کریں اور نمازوں کی پابندی کریں، اور اپنی آنے والی نسلیں، نوجوان بچے جو ہیں انہیں ابھی سے ہی تعلیم اور تربیت اور ٹریننگ دیں تاکہ ان کے دل و دماغ کے اندر نماز کا شوق اور جذبہ ہو جائے اور بڑے ہونے کے بعد وہ نماز سے دور نہ بھاگ جائیں. تو اگر ابھی سے ان کے دل و دماغ کے اندر اگر نماز کے تعلق سے جو باتیں ہم دیں گے، اگر صحیح معنوں میں اس بندے نے اس کو کیچ کر لیا، انشاءاللہ العزیز اس کا نفع تمہیں بھی ملے گا، تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی ملے گا. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کریں، مالک و مولا ہم تمام حضرات کو 5 وقتہ با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں زندگی کے اوقات بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ولیوں سے، نبیوں سے، رسولوں سے، بزرگوں سے عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق
توفیق عطا فرمائے، اور میرے کہنے کے اندر، آپ کے سننے کے اندر دوران گفتگو کسی قسم کی کوئی سہون، قصدن، خطأً کوئی غلطی ہوئی وہ مولا اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے۔